تو میرے بھائیوں یہ سارا واقعہ ابھی تفصیلی چل رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کو اور استعدادوں کو مزید نکھارنا تھا۔ چنانچہ 7 سال جو سرسبز و شادابی تھے اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے بہترین کارکردگی دکھائی اور ایسا انتظام سنبھالا کہ گندم کو ان کے سٹوں کے سمیت اچھے طریقے سے سنبھال لیا۔ بڑے بڑے صندوق بنائے گئے، بڑی بڑی چیزیں بنائیں گی جس کے اندر مال کو اور اس طریقے سے دیگر فصل کو محفوظ رکھا جائے۔ چنانچہ وہ 7 سال جو قحط سالی کے تھے جو آنے والے تھے، ان 7 سالوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ہر فقیر کا خیال رکھتے تھے، ہر غریب کا خیال رکھتے تھے، ہر غنی کا خیال رکھتے تھے۔ اور جو مصر کے رہنے والے لوگ تھے ان کے اوپر یہ بات لازم تھی کہ تم ساری کی ساری فصل جو ہے حکومت مصر کے پاس جمع کراؤ گے، اور سرکاری طور پر تم حکومت مصر کے اس وقت جو ہے غلامی کی حیثیت سے رہو گے۔ چنانچہ سارے کی ساری رعایا نے اپنی ساری فصل حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی اور غلامی کو اختیار کیا۔ وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا جیسے یہ 7 سال قحط سالی کے ختم ہوئے تو حکومت مصر نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سارے مصری غلاموں کو آزاد کر دیا، اور جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، کیونکہ ارد گرد لوگوں کے درمیان میں مضافات علاقوں میں یہ بات معروف اور مشہور ہو چکی تھی کہ ہمارے ہاں اگرچہ قحط ہے لیکن مصر کے اندر اس وقت بھی کھانے کو سامان مل رہا ہے، پینے کو سامان مل رہا ہے۔ چنانچہ لوگ وہاں پر جاتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کو ایک ایک اونٹ کے غلے کے بقدر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مصر کی جو رعایا تھی وہ بھی خوشحال تھی۔ تو مصر کے ارد گرد رہنے والے مضافاتی علاقے تھے وہ بھی سارے کے سارے خوشحال تھے۔ اب جو مصر میں رہنے والے افراد ہیں ان کے درمیان میں بھی غلہ برابر تقسیم ہو رہا ہے، اور جو باہر سے آنے والے افراد ہیں ان کی بھی مدد ہو رہی ہے، ان کے ساتھ بھی تعاون ہو رہا ہے۔ اور یہ بات چلتے کیونکہ ارد گرد جتنے علاقے تھے ان تمام علاقوں میں قحط سالی پڑ رہی تھی، تو یہ خبر کنعان میں بھی پہنچی جہاں آپ کے بھائی آباد تھے، جو آپ کا آبائی علاقہ تھا، جہاں آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام موجود تھے، جہاں اور جس شہر اور جس علاقے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن گزرا تھا، ان کنعانی لوگوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی اپنے والد سے اجازت لی، ابا جان ہمیں اجازت دیں، ہم نے سنا ہے کہ مصر کا جو بادشاہ عزیز مصر ہے وہ خود بھی اس وقت جو ہے بہترین نظم چلا رہا ہے، اور جو ارد گرد آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو ہم ان کی طرف جائیں اور کچھ کھانے کو لے کر آئیں اور کچھ پینے کو لے کر آئیں تاکہ ہماری قحط سالی کا جو ہے وہ انتظام ہو سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی، لیکن بنیامین کو اجازت نہیں دی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔